ناول اعتبار رائٹر امیمہ مکرم ایپیسوڈ نمبر 3۔ میں اتنا کیوں سوچ رہا ہوں؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں زیان؟ آج سے پہلے تو میرا دل کبھی کسی کی طرف نہیں کھینچا، تو صرف آنکھیں دیکھ کر کیسے اتنا بے خود ہو سکتا ہے؟ مال میں مریم کو دیکھے اسے 2 دن ہو چکے تھے، اور ان 2 دنوں میں ان 2 سیاہ آنکھوں نے اسے لمحے کے لیے بھی چین نہیں لینے دیا تھا۔ ابھی بھی وہ شیشے کے سامنے کھڑا خود کو بغور دیکھ رہا تھا۔ اپنے دل کی کیفیت سمجھ کر اس کے ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ آئی تھی۔ اب تک صرف سنا تھا، پر اس کو خود کو پہلی نظر میں محبت ہو جائے گی اسے نہیں پتا تھا، وہ بھی صرف آنکھیں دیکھ کر۔ پتہ نہیں کون تھی، کچھ پتہ بھی تو نہیں ہے زیان تمہیں؟ بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ بیڈ پر بیٹھ گیا۔ امی کیسی لگ رہی ہوں میں؟ صبح صبح چہکتی تیار ہو کر وہ ٹیبل پر آئی تھی، جہاں میرا بریڈ پر جیم لگا رہی تھی اور مریم سفیان کو سریلیک کھلا رہی تھی۔ ایک نظر فاطمہ پر ڈال کر وہ واپس اپنے جیم لگانے میں مصروف ہو گئی۔ مریم نے بھی اسے دیکھا۔ پرپل کلر کے لانگ جالی کے فراک میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ فراک پر شاکنگ پنک کلر کا نفیس کام ہوا تھا۔ کام کی میچنگ کا ہی اسکارف باندھے، دوپٹہ شانوں پر ڈالے، ہلکے گلابی رنگ کا گلوز لگائے، آنکھوں میں کاجل کی لکیر کھینچے اور لمبی پلکوں کو مسکارے سے اور لمبا کیے وہ سادی سی تیاری میں بھی حسین لگ رہی تھی۔ اور اس پر کمال تھوڑی کی لیفٹ سائڈ پہ چمکتا تل۔ روٹھے ہو تم کو کیسے مناؤں اماں؟ بولو نا، بولو نا۔ ٹیبل بجاتے ایک بار پھر اپنی سریلی آواز کے بے سرے سر بکھیرنا وہ شروع کر چکی تھی۔ اس کی آواز سن کے سفیان جو سریلیک کھا رہا تھا کھلکھلانا شروع کر دیا اور ہاتھ اپنے منہ پر مارا جہاں مریم چمچہ لے جا رہی تھی، اور پھر چمچ کا سریلیک سفیان کے منہ پر گر گیا۔ بیچاری مریم، جب جب فاطمہ گانا گاتی تھی اس کے ساتھ کچھ برا ہی ہوتا تھا۔ ایک تیکھی نظر فاطمہ کے سجے سورے روپ پر ڈال کر وہ سفیان کا منہ صاف کرنے لگی۔ یہ تو غلط بات ہے امی، جب ابو یہ گانا گاتے ہیں تب تو فوراً مان جاتی ہیں، اب میں گا رہی ہوں تو نہیں مان رہی۔ ڈبل روٹی پر ان کا جیم لگاتا ہاتھ رکا تھا۔ غصے سے انہوں نے فاطمہ کو گھورا، جسے ذرا تمیز نہیں تھی کہ کس سے کیا بات کرنی ہے۔ ان کے گھورنے پہ فاطمہ کو بھی احساس ہوا کہ وہ غلط بول چکی ہے۔ ایسے نہ مجھے آپ دیکھیں، سینے سے لگا لوں گی، آپ کو میں چرا لوں گی، آپ سے دل میں چھپا لوں گی، اور پھر ابو ڈھونڈتے رہ جائیں گے۔ سیریس گاتے گاتے آخر میں وہ پھر سے بھٹک گئی۔ ایک شاندار گھوری سے فاطمہ کو نواز کر وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ ڈاکٹر عارف اور ان کی بیٹی فاطمہ عارف کا کوئی علاج نہیں تھا، ان کے پاس تو ہرگز نہیں۔ فاطمہ کا موبائل بار بار بج رہا تھا۔ آج ان کی یونی میں پارٹی تھی اور ابھی اس کی دوستیں اس کے گھر کے پاس گاڑی میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی، لیکن جو بھی ہو وہ اپنی امی کو ناراض چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ امی، آپ نے اگر پیار سے دیکھا نہیں مجھ کو تو چھوڑ کر گھر میں چلی جاؤں گی۔ ان کے مصنوعی غصے پر فاطمہ نے پھر ایک سر لگایا اور اس بار میرے اپنا چاہتے ہوئے بھی ہنس دی۔ ہنسی تو پھنسی، مریم اور فاطمہ نے ایک ساتھ کہا۔ وہ فاطمہ کے پاس بار بار فون آنا دیکھ چکی تھی اور یہ بھی سمجھ چکی تھی کہ وہ لیٹ ہو رہی ہے، اس لیے زیادہ تنگ کرنے کا ارادہ ترک کر وہ مان گئی۔ پھر فاطمہ ان کے اور مریم کے گال پر ایک ایک کس اور سفیان کے گال پر 4-5 کس کر کے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ بس کر یار، تھک نہیں رہا؟ حماد نے عاجز آ کر بولا۔ اس نے ارحم کے ڈیڈ کو سحر کی پک دی تھی، پر بعد میں خود ہی ڈر گیا تھا کہیں ارحم بدلہ لینے کے لیے کچھ اور نہ کر دے۔ ویسے ہی جب اس کے ڈیڈ کے پاس اس کی اور اس کی ایکس گرل فرینڈ کی پک گئی تھی تو بہت برا ہوا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ حماد کے ڈیڈ نے اسے ایک زوردار تھپڑ بطور احساس دیا تھا اور پھر 2-3 گھنٹے اسے ڈانٹ کر آخر میں غصے سے گھر بدر کر دیا تھا۔ ان کا کہنا بھی ٹھیک تھا کہ ان کا بیٹا ان کی عزت اچھال رہا ہے۔ اب ہر امیر گھرانہ تو بے شرم نہیں ہوتا نا، اور پھر 2 دن پپھو کے گھر گزارنے کے بعد واپس گھر بلا لیا تھا، اس وارننگ کے ساتھ کہ اب دوبارہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گا۔ حماد کی ڈرنک کرنے کی بات بھی حماد کے ڈیڈ کو ابھی تک نہیں پتا تھی۔ وہ جب بھی ڈرنک کرتا تھا جب اس کے ڈیڈ ملک یا شہر سے باہر ہوں، آفس کے کام کے سلسلے میں۔ اب اگر ارحم نے ڈرنک کرنے والی بات بتا دی تو گھر بدر نہیں دنیا بدر ہونا پڑتا۔ اسی لیے اپنی کل کی حرکت کے بعد اب وہ ارحم کو ڈھونڈتے باکسنگ کلب میں موجود تھا، اور اس کا اندازہ صحیح تھا، ارحم یہی تھا، اور مستقل باکسنگ کرتے اسے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا، اور اب حماد بیزار ہو رہا تھا۔ نہیں تھک رہا اور تھکوں گا بھی نہیں، کیونکہ اس پنچنگ بیگ کی جگہ میں تجھے تصور کر رہا ہوں۔ بیگ کو اپنے ہاتھ سے روک کر اس نے سنجیدگی سے حماد کو دیکھتے ہوئے کہا، ابھی تک ناراض ہے یار؟ تو نے بھی تو ڈیڈ کو پک سینڈ کی تھی نا؟ ہاں میں نے کی تھی، پر سچ کی تھی۔ تو نے جھوٹ بولا، سحر میری گرل فرینڈ نہیں ہے۔ ہاں نہیں ہے تو کیا ہوا، ہو جائے گی یار، تیرے میں انٹرسٹڈ ہے۔ کبھی نہیں ہوگی، وہ ہوگی انٹرسٹڈ، پر مجھے اس میں ذرا انٹرسٹ نہیں ہے۔ کندھے اچکاتے اب وہ اوپر فلور پر بنے جم میں آ چکے تھے، جس کی فرنٹ کی بڑی وال گلاس کی تھی۔ کیوں یار، اتنی پیاری تو ہے اور اتنی بےہودہ بھی نہیں ہے۔ اتنی نہیں ہے پر ہے تو نا، وہ ارحم لیاس کیوں نہیں پسند، بس بات ختم۔ اب وہ ڈمبلز اٹھا کر اوپر نیچے کر رہا تھا۔ پر کیوں نہیں پسند، اتنی اچھی تو ہے، تجھے پسند ہے؟
डंबल्स नीचे रख कर अपने सीने पे हाथ बांध कर अब वो हमाद के सामने खड़ा हो गया। हाँ, पसंद है। हमाद को तो वो पहली नज़र में ही पसंद आई थी। तो फिर तू बना ले उसे गर्लफ्रेंड। कंधे उचका कर बोलते वो छोटे से तौलिए से अपना पसीना साफ करती कुर्सी पर बैठ गया। पर उसे मैं पसंद नहीं ना। मुंह बसोर कर हमाद ने गोया अपनी तकलीफ शेयर की। हाँ हाँ हाँ, तो ये तेरा मसला है, मेरा नहीं। उसका मजाक उड़ाता वो हंस दिया और अरहम का हंसना हमाद को जला गया। तो फिर तू उससे बात क्लियर कर ले कि तू उसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है और ना कभी होगा। फिर हो सकता है वो मुझे पसंद करने लग जाए। मेरे ख्याल से 3-4 दिन पहले ही अपने बाप से पिटा है। तो अरहम ने एक और बार मजाक उड़ाया। बकवास बंद करो और आज रात में उसे क्लब में बुला रहा हूँ। जो भी बात हो क्लियर कर लेना। अच्छा। मजाक उड़ाती नजरों से वह हमाद को देखने लगा। उसकी नजरों से झुंझलाकर हमाद वहां से उठ गया। मीरब सोफे पर बैठी कोई किताब का मुताला करने में मसरूफ़ थी। फातिमा भी सोफे पर बैठी मोबाइल में मसरूफ़ थी। मरियम अपने कमरे में थी। फातिमा की नज़र दरवाजे की जानिब उठी तो उठी की उठी रह गई। सामने ही उसका दिल अजीज़ भाई उसामा खड़ा था। खुशगवार हैरत लिए वो दरवाजे पर उसामा को खड़े घूर रही थी। इससे पहले कि वो खुशी से चीखती, उसामा के खामोश रहने के इशारे पर लब दांतों तले दुबा गई। अस्सलाम वालेकुम खतूने जान। मीरब के कान के पास झुककर हल्की सी सरगोशी करते वो मीरब को साकित कर गया। हैरत से मीरब ने पीछे मुड़कर देखा तो पल में आंखें खुशी से नम होंगी। उठकर अपने लखते जिगर को गले लगा के वो रो दी। 8 महीने बाद आज वो अपने बेटे को देख रही थी। आंखों में खुशी के आंसू लिए वो अपने बेटे को जाबजा चूम रही थी। थोड़ी देर मीरब से बातें करने के बाद मीरब ने अब उसे मरियम और सफियान से मिलने का कहा। अपने बेटे के जज्बात से वो वाकिफ थी। उसामा ने अब तक अपने बेटे को रूबरू नहीं देखा था, सिर्फ तस्वीरों और वीडियो कॉल पर देखा था। सुफियान की पैदाइश से 2 महीना पहले वो मिलने आया था। उसके बाद अब आ रहा था। मीरब आरिफ साहब को भी कॉल कर रही थी, पर उसामा ने उन्हें बताया कि आरिफ साहब पहले ही उसकी आमद से वाकिफ थे। आज उनके पास सर्जरी का केस था, इसलिए उनको आने में थोड़ी देर हो जाएगी। वो भी नहा कर निकली थी। सुफियान सो रहा था। वो ड्रेसिंग टेबल पर खड़ी बालों में ब्रश कर रही थी। इतने में हाथ लगने की वजह से पिन्नों का बॉक्स नीचे गिर गया। वो कमरे के बाहर खड़ा सोच रहा था कि उसको देखकर मरियम का रिएक्शन क्या होगा। वो खुद भी बहुत एक्साइटेड था उस दुश्मन जान के तासुरात देखने के लिए। हर वक्त ही तो वो याद आती थी उसामा को। उसके लबों पर वो मखसूस मुस्कुराहट जो हमेशा उसके चेहरे को और निखारती थी। वो अपने बेटे का सोच कर भी बेइंतहा खुश था। कितनी ख्वाहिश की थी उसने कि जब उसका बेटा इस दुनिया में आए तो सबसे पहले उसकी गोद में आए, लेकिन मुमकिन ना हुआ। और आज वो उसे छूने वाला था, अपने गले लगाकर उसे महसूस करता। उसका वजूद का हिस्सा 5 महीने का हो चुका था। लंबी सांस लेकर वो कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में दाखिल होते ही सीधी नज़र उस दुश्मन जान पर पड़ी जो ड्रेसिंग टेबल के पास नीचे बैठी कुछ चुन रही थी शायद। उसामा की तरफ उसकी पुश्त थी। कमर पर गीले बाल बिखरे उसकी अभी नहाने का पता दे रहे थे। खामोशी से चलता वो उसके पीछे खड़ा हो गया। पिन्ने चुनकर मरियम उठी तो नज़र ड्रेसिंग टेबल के आईने पर गई और उसमें नज़र आते अपने पीछे खड़े उसामा के एक्स पर भी, लेकिन बेदहानी में गौर न करते वो वापस नज़रें झुका गई। और फिर दिमाग में झमाका हुआ और हैरत से वापस नज़रें उठाई। उसके एक्सप्रेशन देखकर उसामा की मुस्कुराहट गहरी हुई। वह हैरत की मूरत बने खड़ी रही। उसको हैरान देखकर उसामा ने अपनी हंसी दबाकर उसका रुख अपनी जानिब मोड़ा और उसे हैरान परेशान छोड़कर ऐसा ही अपने हसार में ले लिया। उसामा के कंधे पर सट गई उसकी आंखें कब बहना शुरू हुई उसे इलम नहीं हुआ, पर अपने कंधे पर नमी के एहसास से उसने मरियम को खुद से अलग किया तो उसका चेहरा आंसुओं से तर था। उसको मरियम पर इतना प्यार आया कि अगर इस वक्त मरियम उसामा आरिफ से जान भी मांगती तो वो खुशी खुशी बिना वजह पूछे दे देता। उसके तर चेहरे को दोनों हाथों में थाम कर उसने मरियम का माथा चुमा। यही तो थी जिससे उसामा आरिफ बेइंतहा मोहब्बत करता था। वाहिद लड़की जिसके बारे में आज तक उसने सोचा था और आगे भी सोचना था। सुफियान को सोते में ही वो बहुत प्यार कर चुका था। अपने बाप की दाढ़ी मूंछों की चुभन महसूस करके वह नींद में ही रोती शक्ल बनाता और फिर वापस सो जाता। अब तक वो सबके खुशी के आंसू देख रहा था, पर अब अपने बेटे को जब उसने पहली दफ़ा और अपने बाजों में उठाया था तब उसकी आंखों से भी आंसू निकले और उसकी दाढ़ी में गुम हो गए। काफ़ी देर तक यही सिलसिला चलता रहा, पर शायद नहीं, यकीनन उसका बेटा भी उसकी बहन की तरह नींद का शैदाई था, इसलिए इतनी चुभन के बाद भी नहीं उठा। उसामा फ्रेश होने गया तो मरियम भी खुशी से फौरन नीचे गई। आज उसने बहुत सारा एहतमाम करने का सोचा और सारा उसामा की पसंद का। उसामा फ्रेश होकर निकला तो मरियम कमरे में नहीं थी। वो जानता था कि उसकी बीवी अब रात तक कहाँ मसरूफ रहेगी। उसकी नज़र बेड पर पड़ी तो सुफियान उठ चुका था और खुद ही खिलखिलाता अपने हाथ पांव चला रहा था। उसको खिलखिलाते देख उसामा मुस्कुराता उसके पास आया और उसे अपने हाथों में उठा लिया। उसामा के उठाते ही सुफियान की खिलखिलाहट को ब्रेक लगा।
پہلے وہ غور سے اپنے باپ کو دیکھنے لگا، لیکن کافی دیر دیکھنے کے بعد بھی اسامہ کا چہرہ شناسا نہ لگا تو پہلے رونی صورت بنائی اور پھر چند سیکنڈ میں فل والیوم میں رونا شروع کر دیا۔ اس کو روتا دیکھ اسامہ کی مسکراہٹ سمٹی، وہ اسے چپ کرواتے ادھر سے ادھر ٹہلنے لگا، لیکن پھر بھی اس کے چپ نہ ہونے پر وہ سفیان کو کمرے سے لے کر نکل گیا۔ نیچے آیا تو کچن سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس نے اپنے قدم کچن کی جانب بڑھائے۔ کچن میں آیا تو اس کی ماں، بہن اور بیوی تینوں کھانا بنانے کے ساتھ باتوں میں بھی مشغول تھیں۔ سفیان کی رونے کی آواز سن کر سب نے کچن کے دروازے پر دیکھا تو اسامہ سفیان کو لیے پریشانی سے کھڑا تھا۔ اس کی پریشانی سمجھ کر فاطمہ نے آگے بڑھ کر سفیان کو اسامہ سے لیا تو وہ لمحوں میں چپ ہو گیا۔ اس کو اچانک چپ ہوتا دیکھ اسامہ حیران ہوا۔ اسے یقین نہیں آیا کہ یہ وہی سفیان ہے جو ابھی اتنا رو رہا تھا۔ پریشان نہ ہو اسامہ، ابھی وہ تمہیں نہیں پہچانتا، اس لیے رو رہا ہے، اور پھر گیا بھی فاطمہ پر ہے۔ آخر میں شرارت سے کہتے انہوں نے فاطمہ کو دیکھا، ان کا اشارہ پریشان کرنے پر تھا۔ ان کی بات کا مطلب سمجھتے وہ مسکرا دیا۔ فاطمہ نے ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا، پھر فخریہ ناک سے مکھی اڑائی۔ اسے تو خوشی تھی سفیان اس پر گیا تھا۔ اس وقت سب کھانے پر بیٹھے تھے، لیکن کھانا کم باتیں زیادہ ہو رہی تھی۔ اسامہ ہر تھوڑی دیر بعد باتیں کرتے کرتے مریم کو دیکھ رہا تھا، جس کی خوشی دی دینی تھی۔ دیکھنے سے ہی معلوم ہو رہا تھا۔ اسامہ کے چہرے پر ایک پھیکی سی مسکان آئی۔ کاش وہ ہر لمحہ مریم کا مسکاتا چہرہ اپنی نظروں کے سامنے رکھ سکتا، پر اس نے جو پیشہ چنا تھا اسے اس پیشے سے بھی بہت محبت تھی۔ اسامہ پڑھائی میں بہت ذہین تھا۔ عارف صاحب کی یہی خواہش تھی کہ وہ ڈاکٹر بنے، پر اس کی اپنی خواہش آرمی میں جانے کی تھی۔ اسے عشق تھا اس پیشے سے، اپنے ملک سے۔ پھر اسامہ کی خواہش جاننے کے بعد میرب تھوڑی پریشان ہوئی، کیونکہ ان کا اکلوتا فرمانبردار بیٹا تھا۔ میرب ڈرتی تھی اسے کھونے سے، پر عارف صاحب کی سمجھانے سے کہ آرمی میں جائے یا نہ جائے، موت کا وقت طے ہے، جب آنا ہوگی تب آئے گی۔ ان کی بات سمجھتے عارف صاحب کے ساتھ میرب نے بھی اس کی خواہش کا احترام کیا۔ اور میرے جوان شیر، اس بار کتنے دن کی چھٹیوں پر آئے ہوں؟ اسامہ کو کسی سوچ میں گم دیکھ کر عارف صاحب نے سوال کیا۔ اس بار لمبی چھٹیوں پر آیا ہوں ابو، فاطمہ کی شادی کے بعد جاؤں گا۔ سچی بھائی؟ شکر ہے، ورنہ میں تو سمجھی تھی کہ آپ آئیں گے ہی نہیں۔ اسامہ کی بات سے جہاں سبھی خوش ہوئے تھے، وہیں فاطمہ تو خوشی سے اچھل پڑی۔ کتنی دعائیں کی تھی اس نے کہ اس کی شادی میں اس کا بھائی لازمی ہو۔ شادی کی تیاری کر لی آپ لوگوں نے؟ سرسری سا پوچھا۔ نہیں، ابھی آن لائن جتنی ہو سکتی تھی وہ کر لی، باقی اب تم آ گئے ہو تو جلدی جلدی فارغ کر لو۔ تمہاری شادی میں بھی آخری وقت تک بھاگم دوڑی لگی رہی تھی، پھر اب تو لڑکی کی شادی ہے، 10 ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ میرب نے فوراً اپنی پریشانی بتائی۔ 1 مہینہ رہتا تھا پر ان کی تیاری مکمل نہیں ہوئی تھی۔ آپ فکر مت کریے امی، سب ہو جائے گا۔ ایک کام کرو فاطمہ، کل سے تم مریم کے ساتھ اپنی شاپنگ شروع کرو، باقی میں دیکھ لوں گا۔ اسامہ نے گویا سب کی پریشانی دور کر دی۔ عارف آپ بھی چھٹی لے لیں ہاسپٹل سے، 1000 کام ہے، مہینہ دیکھتے دیکھتے گزر جائے گا۔ ارے بلبل، میں کیوں پریشان ہوں؟ اب یہ ہٹا کٹا بیٹا ہے تو سب سنبھالنے کے لیے، میں تو سکون سے شادی انجوائے کروں گا۔ میرب کی بات سن کے انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا لیے کہ ان سے کسی کام کی امید نہ کی جائے۔ آپ سے تو کچھ بولنا ہی فضول ہے، اور جانوروں کے ناموں سے نہیں پکارا کریں مجھے، میرب نام ہے میرا، وہی بولا کریں۔ غصے بھری گھوری سے عارف صاحب کو دیکھتے وہ اپنی بھڑاس نکالنے لگی۔ اسامہ خاموشی سے اپنے باپ کی نوک جھوک کے مزے لے رہا تھا۔ اس نوک جھوک کو بھی تو کتنا مس کیا تھا اس نے، بچپن سے ہی یہ نوک جھوک دیکھتے آ رہا تھا وہ۔ غصے سے کہتی میرب ٹیبل سے اٹھی اور کچن کی جانب بڑھ گئی۔ بلبل جانور نہیں، پرندہ ہوتا ہے میری مینا۔ پیار بھرا ایک اور لقمہ لگایا۔ ایک ہی بات ہے، اور کہا ہے نا مجھے انسانوں والے ناموں سے پکارا کریں۔ باپ کو بھی برداشت کرو اور پھر بیٹی کو بھی۔ کچن میں جاتے انہوں نے ایک بار پھر عارف صاحب کو سنائی اور آخر میں فاطمہ کو بھی گھسیٹ لیا۔ یہی تو ہوتا ہے، جب باپ کو کسی بھی غصہ آتا ہے تو اس کے چمچے پر اس سے بھی زیادہ آتا ہے۔ اپنا نام سن کے فاطمہ شرارت سے فخریہ مسکرائی اور اپنے باپ کو دیکھا، جنہوں نے اس کے دیکھنے پر آنکھ ماری۔ اپنے باپ اور بہن کو دیکھ کر اسامہ نفی میں سر ہلاتا مسکرا دیا۔ کتنا تنگ کرتے تھے اس کے ابو اور بہن اس کی امی کو۔ ہیلو گائز، سحر کاؤنٹر کے پاس آئی جہاں حماد اور ارہم کھڑے تھے۔ ایک ادا سے ہیلو کہتی وہ وہیں کھڑی ہوگی۔ ارہم نے سگریٹ کا کش لیتے ایک نظر اسے دیکھا۔ آج وہ پہلے کی نسبت زیادہ ہی تیار لگ رہی تھی۔ اس کا میک اپ سے لبریز چہرہ دیکھ اسے کوفت ہوئی۔ اسے نظریں ہٹا کر ارہم نے حماد کو دیکھا، جس کی نظریں سحر کے چہرے کا طواف کرنے میں مصروف تھی۔ خیریت مسٹر ایٹیٹیوڈ، پہلے کال کاٹتے ہو، پھر بلاک کرتے ہو، اور پھر اچانک خود ہی ملنے بلاتے ہو، امپریسو۔ ارہم تو اسے دیکھ کر نظریں پھیر چکا تھا، اس لیے وہ خود ہی مخاطب ہوئی۔ جب اس کے پاس حماد کی کال آئی تھی کہ ارہم ملنا چاہتا ہے تو پہلے تو وہ حیران ہوئی، پھر خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ یہ گھنٹے بھی اس نے کتنی مشکل سے گزارے تھے۔ میرے بلانے کو غلط وے میں مت لینا سحر، میں صرف تم سے چند باتیں کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ 2 سیکنڈ کے لیے رکا۔ سحر کی نظریں اسی پر تھیں اور وہ ارہم کو بہت غور سے سن رہی تھی۔ سحر، میں تم میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں اور آگے بھی نہیں ہوں گا، مجھے پتہ ہے۔ اگر تمہارے دل میں میرے لیے ایسے جذبات ہیں تو انہیں ختم کر دو۔
ان کے بڑھنے سے نقصان صرف تمہارا ہوگا، اور تمہارا دل رکھنے کے لیے تمہیں وقتی گرل فرینڈ بنا کے چھوڑ دوں، میں اس کے لیے قائل نہیں ہوں۔ اور یقیناً تم میری وجہ سے دکھی نہیں ہوگی، کیونکہ ہماری اب تک کی ایک دو جتنی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں نے تم سے نہ تو ایسی کوئی بات کی ہے، نہ تمہیں کوئی ایسا اشارہ دیا۔ امید ہے کہ تم میری بات سمجھ گئی ہوگی۔ نرم مگر بے تاثر لہجے میں بول کر وہ حماد اور سحر کو وہیں چھوڑ کر نکلتا چلا گیا۔ سحر جو اب تک آسمانوں میں اڑ رہی تھی، اسے لگا کہ کسی نے ایک جھٹکے سے اسے منہ کے بل زمین پر پھینکا ہے۔ ایک کے بعد ایک آنسو اس کی آنکھوں سے نکلتے چلے گئے۔ ہاتھ کی پوچھ سے اپنے گال پر بہتے آنسو بے دردی سے رگڑتے وہ جلدی جلدی وہاں سے باہر چلے گئے۔ حماد نے اسے افسوس بھری نظروں سے جاتے دیکھا، اور یہ افسوس مصنوعی نہیں تھا بلکہ اسے زہر کے آنسو چبھے تھے۔ اسامہ کے آنے کے بعد عارف صاحب نے مسز صفان اور ان کی فیملی کو دوبارہ دعوت پر مدعو کیا تھا تاکہ حارث اور ان کی فیملی کو اسامہ سے اور اسامہ کو ان سے ملوا سکے۔ اسامہ کو بھی حارث اور ان کی فیملی پسند آئی تھی، سلجھی ہوئی مختصر فیملی۔ ابھی سے کیوں اتاری ہو جھمکے؟ ابھی تو میں نے دیکھا بھی نہیں صحیح سے۔ اسامہ کمرے میں آیا تو اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل کے پاس جھمکے اتارتی مریم پر پڑی۔ آرام سے چلتا وہ مریم کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ مریم نے آئینے میں دیکھا اسامہ اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ دونوں کا عکس ساتھ میں بہت حسین لگ رہا تھا، کیونکہ یہ بھاری ہیں اور اگر اور تھوڑی دیر پہنے نا تو میرے کان لٹک جائیں گے، آئینے میں ہی دیکھتے جواب دیا اور دوسرا جھمکا اتارنے لگی۔ ویسے لٹکے ہوئے کانوں میں بھی بری نہیں لگو گی۔ مسکراہٹ دبا کے وہ مریم کو چھیڑنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اسامہ، میں امی نہیں ہوں اور نہ ہی آپ ابو جتنا چھیڑ سکتے ہیں، اس لیے مجھے تنگ کرنے کی کوشش آپ مت کیا کریں، کیونکہ آپ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہنس کر اپنا رخ اسامہ کے سامنے کر کے اس نے اپنے دونوں جھمکے اسامہ کے ہاتھ میں رکھے اور مسکرا کر اس کے برابر سے نکل کر بیڈ پر بیٹھ گئی جہاں کچھ دیر پہلے اس نے سفیان کو سلایا تھا۔ بہت تیز ہو گئی ہے میری غیر موجودگی میں، لگتا ہے فاطمہ کی صحبت کا اثر ہو رہا ہے۔ مریم کے جھمکے ہاتھ میں ہی لیے وہ مریم کے پاس سے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اچھا، جب فاطمہ کو لے کر جاؤ نا شاپنگ پر تو اپنی شاپنگ مت کرنا۔ جھمکے سائڈ ٹیبل پر رکھ کے اس نے مریم کو نظروں کے حصار میں لیا۔ کیوں؟ وہ چوکنے پر مجبور ہے، کیونکہ تمہارے ڈریسز میں خود لاؤں گا اپنی پسند سے۔ مریم، یہ کبھی مجھے پہچانے گا بھی یا نہیں؟ رونی صورت بنا کے اس نے سفیان کے گال کو چھوا۔ اس کے چہرہ دیکھ کر مریم بھی ہنس دی۔ آج سارا دن یہی ہوا تھا، وہ جب سفیان کو گود میں لیتا سفیان رونا شروع کر دیتا۔ ابھی تو آپ کو آئے 2 دن ہوئے ہیں اسامہ، 1-2 دن اور آپ کی شکل دیکھے گا تو مانوس ہو جائے گا آپ سے، پھر نہیں روئے گا۔ چلو پھر ان 2 دنوں تک میں سوتے ہوئے ہی اپنے بیٹے کو پیار کروں گا۔ ویسے بھی میرا بیٹا نیند کے معاملے میں اپنی پپھا پر گیا ہے۔ سفیان کے سوتے ہوئے ہی اس نے سفیان کو گود میں اٹھایا اور باری باری اس کے دونوں گال چوم لیے۔ خیریت ہے زیان؟ تم آج کل کھوئے کھوئے رہتے ہو۔ نہیں، کچھ نہیں۔ زبیر کے پوچھنے پر وہ جو اپنی ہی سوچوں میں گم تھا سر جھٹک کر خود کو نارمل کیا، لیکن در حقیقت تو اس کی نظریں اب بھی ان 2 آنکھوں کو ہی اپنے تصور میں لیے بیٹھی تھی۔ اف، کتنا مشکل تھا ان سے پیچھے چھڑانا۔ وہ نماز کا پابند تھا پر دعا اس کی ہمیشہ مختصر رہی تھی، لیکن جب سے اس نے ان 2 آنکھوں کو دیکھا تھا اس کی دعائیں طویل ہو گئی تھی۔ وہ دن بدن اپنی اس اضطرابی کیفیت کو دیکھتے پریشان ہونے لگا تھا۔ اسے علم نہیں تھا کہ وہ لڑکی اس طرح اس کے حواسوں پہ سوار ہوگی۔ وہ نماز میں صرف اللہ سے اسے مانگ رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ وہ جسے مانگ رہا ہے وہ پہلے سے ہی کسی اور کی ہے، اور جس کے لیے اس کی محبت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی وہ خود کسی سے عشق کرتی ہے۔ ہاں، وہ اپنے شوہر سے محبت کرتی تھی، وہ اسامہ عارف سے عشق کرتی تھی۔ کیا ہوا؟ منہ اترا ہوا ہے تمہارا؟ ارحم نے اپنے سامنے بیٹھے حماد کو دیکھا جو زمین پر کچھ بہت اہم تلاش کر رہا تھا۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی ارحم کے گھر آیا تھا اور ابھی دونوں لان میں بیٹھے تھے۔ ارحم اس کے بولنے کا منتظر تھا پر وہ بالکل خاموش تھا۔ اس کی خاموشی ارحم کو عجیب لگی کیونکہ وہ ایک لمحہ چپ نہیں رہتا تھا۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ارحم، اس کے لہجے میں افسوس تھا۔ کیسا؟ مختصر جواب، جبکہ حماد کا اشارہ کس طرف ہے وہ بخوبی سمجھا تھا۔ تم جانتے ہو میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں۔ محبت کرتی ہے وہ تم سے، بہت ہرٹ کیا ہے تم نے اسے۔ میں نے اسے ہرٹ نہیں کیا حماد، میں نے اسے ہرٹ ہونے سے بچایا۔ میں چاہتا تو اس کے جذبات کو پروان چڑھا سکتا تھا، پر اس سب کے بعد اسے ہی تکلیف ہوتی۔ میں نے اسے سچ کہا، میرے دل میں اس کے لیے کوئی فیلنگز نہیں ہے جس کی بنا پر میں اسے پر امید رہنے دوں، اور نہ ہی آگے کوئی فیلنگز آئیں گی۔ اور ہم نے سیدھے سے صاف بات کی۔ اسے تو حیرت حماد پر تھی، سحر کوئی پہلی لڑکی تو نہیں تھی جو اس کے پیچھے پڑی تھی، لیکن حماد نے کبھی کسی لڑکی کے ہرٹ ہونے پر ایسا بیہیو نہیں کیا تھا جیسے اب کر رہا تھا۔ جب رشتے اور نظر بدلتی ہے نا تو فیلنگز بھی بدل جاتی ہیں، حماد نے ایک امید کے تحت بولا۔ اسے سحر کے آنسو یاد آئے جو اسے تکلیف دے رہے تھے۔ پھر اسے محبت نہیں سمجھوتا کہتے ہیں، اور میں اپنی زندگی سمجھوتے پر نہیں محبت کے بنے رشتے پر گزارنا چاہتا ہوں، جس سے میں بھی خوش رہ سکوں اور اسے بھی خوش رکھ سکوں، جو مجھ سے منسلک ہو۔ اور اگر کبھی تمہیں ایسی کوئی ملی ہی نہیں جس سے تمہیں محبت ہوئی، یا اگر ملی بھی اور تمہیں پتہ ہی نہ چلا کہ وہ ارحم الیاس کی گرل فرینڈ بننے کے قابل ہے، پھر
دنیا بہت بڑی ہے حماد، اللہ نے میرے لیے بھی کوئی نہ کوئی رکھی ہوگی، اور ارحم الیاس کوئی 18-19 سال کا کالج کا لڑکا نہیں جو اپنے دلی جذبات نہ سمجھے۔ جس دن مجھے کوئی ایسی ملی میں دیر نہیں کروں گا۔ اور ایک اور بات، ارحم الیاس کو اپنی گرل فرینڈ کی لیول کی کوئی ملے گی ہی نہیں، کیونکہ ارحم الیاس گرل فرینڈ جیسے بے معنی رشتے پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا۔ جس دن مجھے کوئی اپنے لیول کی لگی تو میں اسے اپنی بیوی کا رتبہ دوں گا۔ کچھ لمحوں کے لیے تو حماد لاجواب ہو گیا، اور ارحم الیاس کو اپنی لیول کی ملے گی کب؟ بات کو ختم کرنے کی غرض سے وہ شوخ لہجے میں بولا، بہت جلد، میرا دل کہتا ہے۔ آنکھ مارتے اس نے اپنے سامنے رکھی بلیک کافی کا مگ اٹھایا۔ اگر محبت کرتے ہو تو بتا کیوں نہیں دیتے اسے؟ حماد نے چونک کر اسے دیکھا، بات کچھ خاص سمجھ نہیں آئی۔ مطلب؟ یک گونا جواب میں سوال پوچھا۔ مطلب صاف ہے، اگر سحر خان سے محبت کرتے ہو تو بتا کیوں نہیں دیتے اسے؟ ارحم نے کندھے اچکا کر کہا، جس پر حماد نظریں چرا گیا۔ ویسے کب ہوا یہ کرشمہ کہ حماد صاحب کو بھی محبت ہو گئی؟ وہ حماد کی نظروں میں سحر کے لیے الگ ہی چمک دیکھ چکا تھا۔ بہت پہلے ہی ہوگی تھی یار۔ پھیکی سی ہنسی ہنستے وہ کرسی سے پشت لگا گیا۔ مطلب؟ اس کی بات پر ارحم الجھ گیا، کیونکہ سحر انہیں کچھ دن پہلے ہی تو ملی تھی، تو بہت پہلے محبت کیسے ہوگی؟ میرے کالج میں پڑھتی تھی سحر، جب سے اسے پسند کرتا تھا پھر کالج ختم ہو گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ لوگ دوسرے شہر موو کر گئے۔ پھر برتھ ڈے سے ایک ہفتہ پہلے اسے مال میں دیکھا تھا۔ اتفاق سے ہم دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا گئے اور دونوں ہی ایک دوسرے کو پہچان گئے۔ میں نے اسے اپنی برتھ ڈے پر انوائٹ کیا تھا۔ کالج میں کبھی بتانے کی ہمت نہیں اور پھر موقع ہی نہیں ملا۔ پھر میں نے سوچا برتھ ڈے کے دن اسے پرپوز کروں گا، پر اس دن میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے چمک دیکھی تو رک گیا، اور پھر میرا اندازہ ٹھیک لگا وہ تم سے محبت کرتی تھی، تو پھر میں نے اپنی محبت کو اپنے دل میں ہی قید کر دیا۔ حماد بول کر مسکرا دیا۔ ارحم کو آج پہلی بار وہ شوق اور چھچورا حماد بہت سمجھدار اور گہرا لگا۔ تو تم اسے اپنے جذبات بتاتے، ہو سکتا تھا اس کا دل تمہاری طرف راغب ہو جاتا۔ ارحم کو اس کے لیے برا لگا، یہ جان کر، اور دکھ ہوا کہ اس کی محبت کے بیچ میں آنے والا وہی تھا۔ تم نے خود ہی کہا، پھر وہ محبت نہیں سمجھوتا ہوگا۔ ہنستے ہوئے حماد نے کندھے اچکائے۔ اس نے ارحم کی بات ہی ارحم کو لٹائی تھی۔ صحیح تو کہہ رہا تھا وہ۔ ارحم نے آگے سے اسے کوئی جواب نہیں دیا، اور دیتا بھی کیا، کوئی جواب تھا ہی نہیں۔ پر ارحم اتنا تو سمجھ ہی چکا تھا، حماد کی جذبات وقتی نہیں ہے، وہ سچ میں سحر خان سے محبت کرتا ہے۔ اس کا واضح ثبوت یہی تھا کہ خود سحر سے محبت کرنے کے باوجود وہ اس کے ارحم کے لیے جذبات کی قدر کرتا تھا۔ جاری ہے۔